ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کل حکومت اور اپوزیشن کی سیاست ایک دوسرے سے شروع ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ دونوں فریقین کی سیاست بڑے بڑے دعووں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اپوزیشن حکومت کے دن گن رہی ہے جبکہ حکومت اپوزیشن پر ڈیل یا ڈھیل لینے کے الزامات میں مصروف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں فریقین اپنے اپنے دعووں سے متعلق بھرپور پر اعتماد بھی ہیں۔ آج کا سب سے بڑا دعویٰ اپوزیشن کے کیمپ سے آیا۔ مریم نواز نے حکومت کو ہفتوں کا نہیں چند دنوں کا مہمان قرار دیا۔ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں جب ان کی کوئی پینک سچویشن ہے تو مجھے، اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے۔ کیا مہینوں کا انتظار ہے، ہفتوں کا انتظار ہے یا تہمائی کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوگا یا نہیں یہ فی الحال یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کے کیمپ میں حکومت گرانے کے لیے کچھ نہ کچھ سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے۔ مریم نواز کی جماعت تو 25 تاریخ کو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد حتمی فیصلے تک پہنچ جائے گی اور قوی امکان یہی ہے کہ یہ حکمت عملی تحریک عدم اعتماد لانے کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کئی آپشنز پر ایک ساتھ کام کر رہی ہے۔ ماضی قریب میں پیپلز پارٹی اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیتی آئی، لیکن آج پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بغیر ہی حکومت کو گرانے کا دعویٰ کر ڈالا۔ جہاں تک عدم اعتماد ہے، جہاں تک اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنا جمہوری طریقے سے نکالنا کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن پہ یہ موقف تھا۔ جہاں تک سینٹ کی بات ہے وہاں ابھی تک نمبرز شاید اس پوائنٹ پہ نہیں آئے ہیں جہاں آپ عدم اعتماد لے کر آ سکتے ہو، مگر سینٹ میں عدم اعتماد لانے سے یہ حکومت نہیں گرتا۔ بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کا بھی ایک دروازہ کھول ڈالا ہے اور اب بال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے کورٹ میں ہے، کیونکہ ایسی بکھری اور کنفیوز اپوزیشن کی صورت میں حکومت کو گھر بھیجنے کا ایک اور دعویٰ جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا ہو۔ اب اگر حکومتی کیمپ سے دعووں کی بات کی جائے تو وہاں نون لیگ میں ہونے والی جو ان کے بقول مبینہ بغاوت ہے، 4 بڑے رہنماؤں کی جانب سے ڈیل مانگنے کے الزامات کی تکرار ہے، وہ کی جا رہی ہے۔ آج یہ دعویٰ کیا گیا کہ پہلے تو نون لیگ کے 4 رہنما ڈیل مانگ رہے تھے، لیکن اب یہ تعداد 5 ہونے جا رہی ہے اور بول جلد ان رہنماؤں کی جانب سے ڈیل مانگنے کی آڈیو بھی لیک ہو جائے گی۔ ڈیل نہیں ملنی، جواب آپ نے دینے ہیں، اور وہ جو 4 دوست ہیں ان میں ایک 5واں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ پرسوں سے ایک دن پہلے 5ویں نے بھی کوشش کی ہے، اور میں آپ کو اور خوشخبری دیتا ہوں، ان کی یہ جو 4 کا ٹرائکا ہے ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے تے ٹیک اوور کر لیے، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریفہ نو چھڈو، سانو ایک باری ٹرائی کرو۔ اب ایشو یہ ہے، دعوے تو یہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن اس معاملے میں حکومت صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آ بھی نہیں رہی۔ حکومت کو نون لیگ بار بار یہ چیلنج کر رہی ہے کہ ان رہنماؤں کے نام بھی سامنے لائیں جن کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ الزام لگانے والے متعلقہ وزیر تو یہ نام سامنے نہیں لا رہے، جو دیگر وزراء لا رہے ہیں ان کی معلومات ایک دوسرے سے بالکل مختلف دکھ رہی ہیں۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ سیاسی میچ جو ہے وہ انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن ایک اور سوال بھی حکومت سے بنتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 4 اہم رہنما جو ہیں نون لیگ کے وہ ملے ہیں کسی سے اور اپنی سی ویز بطور وزیراعظم انہوں نے پیش کیے ہیں، نواز شریف کو ڈچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ملے کس سے؟ اس پر ابھی تک وہ جھجک کا شکار ہیں۔ اب دونوں فریقین جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں، حکومت ہو اپوزیشن ہو، دیکھنا یہ ہوگا کہ کس فریق کا اعتماد ضرورت سے زیادہ اعتماد کا باعث بن جاتا ہے۔ تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمیں اس وقت جوائن کیا سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے، اور آگے چل کر ہمیں قمر زمان قاہرہ صاحب اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب بھی جوائن کریں گے۔ شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ جب اپنی سی وی دے رہے تھے سنا ہے آپ نے ٹیم بھی پیش کر دی ہے کہ یہ میری کیبنٹ میں شامل ہوگا؟ جی سر، یہ پتہ نہیں کس کو پیش کی ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ فائنانس منسٹر کس کو بنائیں گے؟ جی فائنانس منسٹر میں نے کہا کس کو بنائیں گے؟ میں بھی ٹیم بنا رہا ہوں، صرف اپنی سی وی دی ہے۔ اچھا، یہ شاید صاحب اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ تو انہوں نے بہت بڑا کر دیا ہے۔ تو یہ دعویٰ دیکھیں، دعویٰ ایک چیز ہوتی ہے، یہ حکومت کے وزیر ہیں، یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر ہے نا، ایک انفارمیشن منسٹر ہیں، دوسرے 3-4 وزیروں نے باتیں کی اور سب کے بیان ملتے نہیں آپس میں۔ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کابینہ کی نمائندگی کرتے ہیں،
جب آپ ایک پریس کانفرنس کر کے کوئی بات کرتے ہیں، آپ سرکاری طور پر حکومت پاکستان اور کابینہ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اگر آپ کو جھوٹ بولنے کا احساس نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے حکومت کی، ایک بہت بڑا فلا ہے اس حکومت کے اندر۔ آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایسے شخص سے کہ جو میری کسی شخص سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے جو ملاقات کرنی ہے کھل کے عوام کے سامنے کروں گا۔ کہیں ایکسیڈنٹلی بھی کچھ نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ بھی ایک سننے میں آیا کوئی ایکسیڈنٹلی، دیکھیں ہم کوئی چیئرمین سینٹ کے گھر شاید آپ تھے، وہاں کسی سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کہہ دیا نا، چیئرمین سینٹ کے گھر ہم دعا کرنے گئے تھے، ٹھیک، دعا کی ہے، کیا جرم ہے دعا کرنا؟ نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن کیا ویسی ایکسیڈنٹلی کسی سے ملاقات آمنے سامنے آ گئی؟ ہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کے بھی تھے، اپوزیشن کے بھی تھے۔ مطلب یہ دعویٰ اس بیس پہ تو نہیں کیا جا سکتا obviously۔ وہ صرف بتا دیں، دیکھیں یہ نیا ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر۔ اس کا ایک بڑا عنصر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولو، اور بڑا جھوٹ بولو، کثرت سے بولو، تاکہ جو اصل مسائل ہیں اسے ٹینشن ہٹ جائے۔ آج ملک کا مسئلہ مہنگائی ہے، آج ملک کا یہ مسئلہ نہیں ہے کون کس سے ملا ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ آپ حکومت ہیں، آپ عوام کو جواب دیں۔ کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتے کیونکہ آپ لوگوں کا میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بھی کہے کہ ہمیں کیٹیگوریکلی ہم سچ بول رہے ہیں، یہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ چلیں وہ حکومت سے کریں گے۔ اچھا بھائی صاحب، جو اس وقت اہم معاملہ چل رہا ہے عدم اعتماد کا چل رہا ہے، 25 کو سربراہی پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں فائنل ہو جائے گا، لیکن کیا آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے اس میں وہ اناؤنس ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ابھی تک ہمیں تو کسی نے آن بورڈ نہیں لیا، لیکن ہم عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں چند دنوں کے مہمان ہیں، چند دنوں میں تو عدم اعتماد ہی آ سکتی ہے۔ دیکھیں یہ بات کی جاتی ہے ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے بات کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عدم اعتماد ایک آپشن ہمیشہ رہا ہے، اور میں پھر گزارش کر دوں کہ عدم اعتماد وہاں ممکن ہوتا ہے جب نظام آئین کے مطابق ہو۔ یہاں پر ابھی ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے، مطلب نیوٹرلٹی نہیں آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہاں مداخلت ہے۔ جب مداخلت ہوتی ہے عدم اعتماد کا جو نظام ہے، آپ یقین کریں، عدم اعتماد پر ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا، لیکن آپ کو پتہ کیسے لگے گا عدم اعتماد لے کے آئیں گے نا؟ ہم سیاستدان ہیں نا، ہم پہ چھوڑ دینا، ہمیں نظر آتا ہے کب عدم اعتماد ہوتا ہے۔ میں 5th جنریشن کی وارفیئر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھتا ہوں۔ جس دن بیساکھیاں ہٹیں یہ حکومت نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بیساکھیاں؟ پتہ چل جاتا ہے، پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا اسمبلی کے اندر۔ جی وہ اتحادی جو لوگ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں خود بتا دیتے ہیں کہ اب بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں۔ تو بھائی صاحب آج تو اب دیکھیں اس 18 جنوری 25 کو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں کوئی فیصلہ 25 کو نہیں ہے، کس نے کہا فیصلہ ہے 25 کو؟ اچھا 25 کو تو ڈسکشن ہوگا ملکی معاملات پر، جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے ان میٹنگز میں۔ اجلاس یہ مشاورت کے لیے ہوتے ہیں، وہاں کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا کہ عدم اعتماد۔ جس وقت ہم اپوزیشن ہیں، جس وقت ہمیں عدم اعتماد کی فضا نظر آئے گی، ہماری ذمہ داری ہے عدم اعتماد کرنا۔ اچھا، کیونکہ آج ایک حکومت ناکام ہو چکی ہے، آج ملک کی عوام تکلیف میں ہے۔ تو مریم صاحبہ پھر چند دنوں میں کیسے حکومت بھجوا رہی ہیں؟ آپ نے سوال کیا نا، انہوں نے کہا یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے، دنوں کی بات ہے۔ مطلب آپ بیساکھیاں ہٹنے کا انتظار؟ بیساکھیاں ہٹے گی تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ان بیساکھیوں پہ آ جائیں گے؟ وہ دعویٰ نہیں، ہم معاف کر دیں جی، وہ بیساکھی اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کسی عبوری حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ ہم یہ خرابیاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیں، یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ عدم اعتماد اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ بس اب کامیاب ہو سکتی ہے، اگر وہ آ جاتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے، نون لیگ کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، نہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد جی مطلب 100% اسی پر؟ جی 100%۔ اچھا، ہم اس نظام میں نئی حکومت نہیں بنائیں گے، عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہے، عوام فیصلہ کریں، اس کے بعد اگلی حکومت۔ اگر پیپلز پارٹی کہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے لیکن 1 سال ہم نے چلانا ہے، پھر یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سودے کی بات نہیں ہے، آپ نے ملک کو دیکھنا ہے کہ کس نے پرائم منسٹر بننا ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر تو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہی رہ جاتے ہیں، ان کو پھر بنا دیں گے آپ؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس نظام میں حکومت کا حصہ، یہ جو نظام ہے یہ عوام کو کچھ نہیں دے سکا۔
اب عوام پر جانے کے پاس جانے کی لیکن اگر فار ایگزامپل پیپلز پارٹی آپ سے یہ کہے کہ یار ہم کیوں عدم اعتماد کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ تو 2 مہینوں میں الیکشن کروا رہے ہیں، ہماری تو سندھ حکومت بھی چلی جائے گی، اگر انتخابات میں ہم جیتے نہ جیتے وہ تو بعد کی بات ہے، پیپلز پارٹی کو اب کیسے یہ فیصلہ ان کا ہے کہ کیا وہ پاکستان کے عوام کو اس ناکام حکومت سے نجات دلانا چاہتے ہیں یا نہیں دلانا چاہتے. اسی ایک فرسودہ نظام کا حصہ بن جانا پھر وہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی. اگر 25 کو فار ایگزامپل مشاورت ہو جاتی ہے اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ عدم اعتماد کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آ کر وہ مشاورت کرنی پڑے گی، آپ ان کو منائیں گے؟ نہیں، پارلیمانی اپوزیشن میں وہ اکٹھے ہیں، پارلیمان کی طرف اکٹھے ہیں. اچھا، یہ تو جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی اس میں پیپلز پارٹی نے چھوڑ دیا، یہ ان کا فیصلہ تھا. ابائی صاحب تھینک یو. کوئک سی بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد شاہد خاقان ابائی سے گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابائی صاحب، میں یوزولی اسپیکولیشنز کو اپنے پروگرام کا حصہ نہیں بناتا، لیکن 2-3 دنوں سے ایک دفعہ پھر صدارتی نظام کا شوشے بھی چھوڑے جا رہے ہیں اور وہی جو یوزول سسپیکٹ ہیں وہی وہ کر رہے ہیں. آپ کو کچھ ایسے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی دم ایمرجنسی لگ جائے اور پھر صدارتی نظام کی طرف چلا جائے؟ کیا یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ وہ تو ایک میں آپ کو بڑا اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے. پاکستان ٹوٹ جائے گا صدارتی نظام میں، یہ خام خیالی چھوڑ دے. جس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے اس بات کو بھول جائے. یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں زندگی میں. 11 سال صدارتی نظام رہا، ایوب خان کے زمانے میں پاکستان ٹوٹ گیا. یہ صدارتی نظام کیسے چلے گا اس ملک؟ مجھے سمجھا دینا کیسے چلے گا. آج عوام کے نمائندے موجود ہیں، ہر سطح پر ہیں، وہی نظام چلاتے ہیں. کل ایک شخص کیسے ملک چلائے گا؟ اچھا، مجھے یہ بات بتائیں کہ سینٹ میں اکثریت تو اپوزیشن کی ہے، عدم اعتماد اگر آ جائے تو کامیاب ہو سکتی ہے وہاں پہ اور پیپلز پارٹی کو موو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے پیپلز پارٹی کرے نا، پیپلز پارٹی ہی لے کر آئی تھی. جو ہمارے ممبران ہیں وہ تو پورے ہیں. پیپلز پارٹی ہی باپ کے ممبران لے کر. اگر پیپلز پارٹی موو کرے آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل بالکل، ٹرائی کر کے دیکھ لیں. کیا وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ایک سیاسی رہنما کے طور پر ایک صحافی آپ سے سوال کر رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ اکثریت اور نہیں ہو رہی تو واٹ کوڈ بی دی ریزن؟ بیساکھیاں ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی اگر نہیں لا رہی تو وہ پھر درست کر رہی ہے، اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیساکھیاں موجود ہیں. نہیں، جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہے پیپلز پارٹی ہی ان کو لائی تھی. پیپلز پارٹی کیسے لائی تھی؟ جی ان کی سپورٹ سے بنے تھے. نہیں، ان کے سپورٹ، وہ تو گیلانی جی جب پہلی دفعہ بنے تھے ان کی سپورٹ سے بنے. جی وہ پہلی دفعہ تو خیر وہ بلوچستان والا معاملہ سارا. جی تو دوسری دفعہ اکثریت ہونے کے باوجود بن گئے تھے. اکثریت نہ ہونے کے باوجود. جی اکثریت نہ ہونے کے باوجود بن گئے تھے. اچھا، میں سمجھا صاحب، مجھے ہیڈ لائن مل گئی ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی نہیں، وہ جو پہلی دفعہ آئے تھے ان کے ساتھ ہی آئے تھے. اچھا، نہیں وہ تو آئے تھے لیکن ابھی تو پیپلز پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. لیکن آپ نے جب اپنے ممبر الیکٹ نہیں کروا سکے تو پھر معاملہ تو خراب ہو گیا نا. تو اب عدم اعتماد کیسے کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نظام ہی قانون کے مطابق نہ ہو، آئین کے مطابق نہ ہو، اس میں اب کیا انٹرفیئرنس کریں گے؟ کیا اس میں جا کر آئین کی بات کریں گے؟ پی ٹی آئی کے 22 اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی ایسے ہیں جو کہ نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے ہیں، درست؟ 22 ٹکٹ کی بات نہیں ہے. میں کم از کم 22 اراکین کو جانتا ہوں جو نہیں اس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتے اور چھوڑنا چاہتے ہیں پارٹی کو. اچھا، اراکین اسمبلی، اراکین قومی اسمبلی. اور آپ کو سب کے نام بھی پتہ ہیں؟ جی بالکل. اچھا، میں نام تو نہیں پوچھوں گا. نہیں، نام میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. نہیں، میں اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ آپ بتائیں گے نہیں، ورنہ پوچھنے چاہیے. اگلا سوال جو ہے وہ یہی ہے. پوچھنا آپ کا حق ہے، نہ کرنا میرا. اچھا، میاں صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ کہ اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ان سے ٹکٹ پرومس کر لیں یا نہ کریں؟ دیکھیں، یہ ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے جب کسی نے بات کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں ان لوگوں کو جو ہر وقت اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، ہمیں اس کھیل میں نہیں پڑنا چاہیے. یہی میاں وہ ایک بڑی خرابی، یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ تو ان 22 یہ جماعت فیصلہ کرے گی. ان 22 لوگوں کو جو آپ لوگوں سے ان ٹچ ہے، کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے آپ؟ نہیں، ان لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں بالکل ایکسیپٹیبل ہیں. اچھا، سارے نہیں اس میں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. میرا تو ذاتی ایک رائے ہے کہ جو لوگ
آج ادھر کل ادھر جاتے ہیں، تو ان پر آپ ان کے بل بوتے پر حکومت بنانے کی کوشش کریں تو وہ کوئی کامیاب حکومت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابائی صاحب، اگر یہ لوگ ان سے کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی کہ اگر کوئی موو ہوتی ہے اسمبلی میں عدم اعتماد کی اور اس کی کہ وہ آپ آئیں گے اور خلاف ووٹ دیں گے، اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے ان سے، ان 22 لوگوں میں سے کسی سے بھی؟ یا جی وہ خلاف دیں گے جب ان کو یہ پورا یقین ہوگا کہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں، وہ خلاف ووٹ دیں گے. اچھا، مطلب آپ کی جانب سے کوئی انہیں کنونس کرنے کی اس طرح کی؟ نہیں، وہ کنونسڈ ہیں، وہ کنونسڈ ہیں، 22 لوگ. ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تعداد پنجاب کی ہے؟ جی پنجاب کے زیادہ ممبران ہیں. اچھا، جو اڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اڑنے کے لیے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، وہ اب الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترین صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت؟ پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کون ترین صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، میں تو ان ممبران کے جانتا ہوں. ترین صاحب ایکسیپٹیبل ہوں گے نون لیگ کے لیے اگر وہ آنا چاہیں؟ یہ بھی جماعت فیصلہ کرے گی. اچھا، یہ جماعت کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ تو ملاقاتیں وغیرہ تو کافی. جی بالکل پرانے تعلقات بھی ہیں، لیکن یہ جماعت ہی فیصلہ کر پائے گی. اب لیکن اپنی رائے آپ کی کیا ہے کہ آنا چاہیے ان کو؟ نہیں، میری ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے، نہ ان کی سیاست سے واقفیت ہے، نہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بالکل ان سے دعا سلام ہے. لیکن یہ فیصلہ کہ ان کو جماعت میں اگر وہ آتے ہیں کیا رول ہوگا، کیا ان کی پوزیشن ہوگی، یہ جماعت ہی سوچ کر فیصلہ کر سکتی ہے. اب بھائی صاحب اگر نیوٹریلٹی آپ کو نظر آ جائے، عدم اعتماد آ جائے، اس کے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں، جو مارچ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ مارچ تک جو ہے شاید یہ گورنمنٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گی، آپ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، مختلف تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ نظام نہیں چل رہا، ملک نہیں چل رہا، ملک کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کوئی امید کی کرن نہیں ہے. یا تو نظر آتا ہو نا کہ ہماری کوئی منزل ہے، منزل کو طرف جا رہے ہیں، پروگریس کر رہے ہیں، وہ بات تو ہے نہیں. ہر روز معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اسی سوال کو مختصر آخری میرا سوال ہوگا، اگر آپ کو نیوٹریلٹی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ وہ ہے، لیکن آپ اس نقطے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی اسمبلیز کو چلانا ہے 5 سال، پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر اپوزیشن بیٹھ کے فیصلہ کر لے. میں کم از کم اس چیز آپ اکیلے تو عدم اعتماد نہیں لا سکتے، ظاہری بات ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں لا سکتے، تو ایک بڑی خرابی سے بچنا چاہیے. تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بڑی خرابی یہ حکومت ہے یا اس نظام میں خود کودنا ہے. ٹھیک ہے. لانگ مارچ 23 مارچ، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے رمضان 7 دن کے بعد، اس کی پاسبلٹی سنا ہے کہ آپ کا لانگ مارچ ارلی بھی ہو سکتا ہے؟ جی یہ ڈسکشن ہوگی ابھی 25 تاریخ کے اجلاس میں کہ ہم نے جلدی کرنا ہے یا دیر کرنی ہے، یہ وہاں فیصلہ ہو جائے. مطلب آپ فلیکسیبل ہیں کیونکہ اگر 6 دن کے بعد رمضان آ رہا ہے تو؟ نہیں، وہ تو دن ہم نے رکھا تھا اس کو سوچ سمجھ کر کہ اگلے 3 تاریخ کو رمضان شریف شروع ہو جائے گا، لیکن الیکشن بھی آ گئے کے پی کے اندر بلدیاتی. اگر یہ سمجھ جاتا ہے کہ پیچھے کرنی ہے چند دن ڈیٹ یا آگے کرنی ہے، یہ دیکھ لیا جائے گا. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنے چانسز ہیں لانگ مارچ اکٹھے کرنے کے جو 27 فروری؟ نہیں، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا اناؤنس کر دیا ہے، وہ اپنا کریں گے. ان کا اپنا، آپ کا جی وہ اپنا. شاہد خاقان ابائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کائرہ صاحب بہت شکریہ. آج بلاول بھٹو نے جو میڈیا ٹاک کی اس پہ وہ زیادہ کنونسنگ نہیں لگ رہے تھے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے مطلب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ساتھ مل کر عدم اعتماد پر متفق ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے حکومت گرائیں گے، مطلب آپ لانگ مارچ عدم اعتماد پر وہ زیادہ کنونسنگ نہیں لگے. اب پی ڈی ایم کا 25 کو اجلاس سربراہی ہو رہا ہے، کیا اس بارے میں ابھی تک آپ سے کوئی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مشاورت کی، کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں، میرے علم میں ایسا نہیں ہے کچھ، لیکن گزارش یہ ہے کہ مقصد ان کا بھی اور ہمارا ایک ہی ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی شوق تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کراچی سے چلیں، لانگ مارچ کریں، جلوس نکالیں اور پھر آپ اسلام آباد آ کے حکومت پہ دباؤ بڑھائیں، عوامی رائے عامہ ان کے خلاف کریں. اگر ان سے عدم اعتماد کے ذریعے جان چھوٹ سکے تو وہ ایک آسان ذریعہ ہے. ہم تو جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس کے فوراً بعد ہم چاہتے تھے، ہماری تجویز تھی، جس طرح ہم نے بائی الیکشن میں حصہ لینے کی اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کی تجویز دی تھی جو درست ثابت ہوئی تھی،
یہ بھی ہماری تجویز تھی. اب ہمارے دوست اگر اس پہ مان جاتے ہیں اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ عدم اعتماد کی طرف جایا جائے, تو پیپلز پارٹی اس سے انکار تو نہیں کر رہی. کنونسنگ ہونا یا نہ ہونا نہیں, بلاول صاحب تو اس پہ بڑا اوپنلی واضح موقف لیے ہوئے ہیں کہ وہ تو اس کے بعد بھی کئی دفعہ کہہ بیٹھے. پی ڈی ایم سے ہمارا اختلاف رائے اپنی جگہ ہے, جو باقی تازی جماعتیں ان کی ہیں اپوزیشن کی, لیکن ہمارا اپوزیشن کے ساتھ پارلیمان کے فلور کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. وہاں ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور مل کے ایک اسٹرگل اور ایک کوشش کرتے ہیں جو ممکن ہو سکے. صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی عدم اعتماد سے پیچھے نہیں ہٹے گی, آپ اس کے لیے تیار ہیں, اور آغاز میں پیپلز پارٹی یہی چاہ رہی تھی کہ استعفوں پر نہ جائیں, عدم اعتماد پر آ جائیں, لیکن 25 کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے, اگر اس میں عدم اعتماد کا فیصلہ کر لیے تو پیپلز پارٹی پہلے ہی تیار ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ جی, اس بات پہ پیپلز پارٹی پہلے سے محرک تھی. اس کو کئی دفعہ چیئرمین صاحب دوبارہ اس کا بیان دے چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن اس پہ اتفاق رائے سے عدم اعتماد لاتی ہے, ہم سے بات کرتی ہے, تو ہم اس پہ تیار ہیں. یہ تو ہمارا پہلے سے کلیئر پوائنٹ ہے, اس پہ تو کوئی بھام والی بات ہی نہیں. اچھا, بلاول کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت نہیں ہے, اس لیے وہاں عدم اعتماد نہیں لانا چاہتا. ایک تو آپ لوگوں کی وہاں پر 100% اکثریت موجود ہے, اور اس کا جواب پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ بھی دے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لانا مشکل ہے, تو یہاں بلاول صاحب لانا چاہ رہے ہیں, لیکن جہاں آسان ہے سینٹ میں وہاں آپ نہیں جو ہے وہ لانا چاہ رہے. پی ڈی ایم کی جانب سے بھی اب رد عمل ایسا آ گیا جس سے معاملات شاید ہی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد پر اتفاق کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. جی, ابھی تک تو نہیں ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کو اس بات پہ کنونس یا ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں. پیپلز پارٹی اس پہ کلیئر ہے. رہی بات سینٹ کے چیئرمین کے خلاف, تو یہ یاد رکھیے ہمارا آلریڈی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیس آلموسٹ اس کا فیصلہ آنے والا ہے. کیس ہرڈ ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ ہے. لہٰذا اس طرف جانے کا ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرا ہمارا مقصد حکومت گرانا ہے. چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے کیا حکومت گر جائے گی کہ چیئرمین سینٹ کو پہلے ہٹایا جائے؟ ایسا نہیں ہے. لہٰذا وہ ہمارا پہلا فوکس آلریڈی اپنی جگہ موجود ہے, اور اس کے اوپر ہمارا کیس جو ہے انشاءاللہ, اور وہ پازیٹیو کیس ہے. وہ تو دن دہاڑے ڈکیتی ہے جو کی گئی ہمارے ساتھ, ساری قوم نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. لہٰذا وہ تو ختم ہو جائے گا چیئرمین شپ والا جو قضیہ ہے. لیکن عدم اعتماد کی تحریک لا کے حکومت وقت سے جان چھڑانا, کیونکہ یہ حکومت جتنے دن رہے گی ہماری دانش میں یہ عوام کے اوپر بجلیاں گراتی رہے گی, تیل بڑھاتی رہے گی, ان کی زندگی میں تلخیاں پیدا کرتی رہے گی, اور پاکستان کو اور گہرے سے اور گہرا کرائسس اس میں ڈالتی رہے گی. لہذا ان کو کل کی بجائے آج, اور آج کی بجائے گزرے ہوئے کل میں چلے جانا چاہیے. خود سے تو نہیں جائیں گے نا قاری صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد سے حکومت نہیں گرے گی, اس کا مطلب یہ آپ اس کو بھی پھر رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد نہیں آئے گی, کیونکہ ان کے جانے سے بھی معاملات نہیں سدھریں گے. سیدھا سیدھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آئے گی, لیکن بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ لانگ مارچ سے حکومت گرائیں گے, یہ کنفیوزنگ اس لیے ہے کیونکہ لانگ مارچ تو جمہوری طریقہ نہیں ہے حکومت کو گھر بھجوانے کا. جمہوری طریقہ ہے پارلیمان کے اندر عدم اعتماد. اس پر فی الحال آپ خود کہہ رہے ہیں اتفاق رائے نہیں ہوا نون لیگ کے ساتھ آپ کا. دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ میں کوئی بات رول آؤٹ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں جاتی, اور چیئرمین سینٹ کے خلاف ہمارا کیس آلریڈی میچور ہے, کیس ہرڈ ہے, اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے, وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. لہذا عدالت کو چاہیے کہ اس کیس کو فوراً فیصلہ کرے اس پہ. لہذا اس کے تو عدالت پہ رہنے دینا چاہیے, اور باقی جو بھی فیصلہ پارلیمنٹری جب جماعتیں بیٹھیں گی اگر اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ وہ پنجاب میں لانا چاہتے ہیں, وہ مرکز میں لانا چاہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کے خلاف لاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. جہاں تک بلاول صاحب کا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں, تو لانگ مارچ کس نے کہا کہ یہ غیر جمہوری ہے؟ کس نے کہا کہ آئینی ہے؟
कायरा साहब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग मार्च जो है गैर जमहूरी है, गैर आईनी है। मैं ये कह रहा हूँ लॉन्ग मार्च के जरिए या सड़कों पर आके हुकूमत गिराना जो है वो गैर जमहूरी है। जब पीटीआई का धरना हुआ था सब लोगों ने उसकी मुखालफत की थी, इंक्लूडिंग मीडिया। अगर लॉन्ग मार्च से एहतजाज रिकॉर्ड करना जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हुकूमत गिराना वो तो जमहूरियत और पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ है ना। देखिए, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, राय हमवार करना, पब्लिक का दबाव खड़ा करना एक और चीज है। इदारों पे हमला कर देना, पार्लियामेंट पे हमला कर देना, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर देना, सदर हाउस पे हमला कर देना एक और सूरत हाल है। धरने दे देना एक और सूरत हाल है। हम धरनों की बात तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हम, और पीपल्स पार्टी की तारीख यह है कि हम कभी भी गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीकाकार को अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, हम आईनी और जमहूरी तरीकाकार के तहत ही रहेंगे। क्या अवामी राय अम्मा हमवार करना, एक बड़ी तादाद में लोगों का खड़ा होना मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ, और आप टेम्पो बिल्ड करते हैं, आप मोमेंटम बिल्ड करते हैं, असेंबलियों के अंदर भी बाहर वाला टेम्पो असेंबलियों के अंदर भी इर्ताश पैदा करता है। याद रखिए, अवामी दबाव के नतीजा ही है कि आज परवेज खट्टक साहब जो हैं वो वजीर आजम के साथ लड़ पड़े हैं। आज उसी दबाव का नतीजा है कि नूर आलम जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अगली सफों वाले बैठे हुए लोगों को ईसीएल में डालिए। इनकी जमात के अंदर जो क्रैक्स आए हैं, इनके इत्तेहादियों के ऊपर जो दबाव आया है, और बहुत सारे हमारे पीटीआई के साथी जब अदरवाइज बैठते हैं तो वो ये बात मानते हैं कि हाँ, हम पे बहुत बड़ा दबाव है और हमें अगली दफा वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उस दबाव को और बढ़ाना ताकि वो अपनी कोई फाइनल फैसला करें, इनका इत्तेहादी इनसे अलग हो जाए, इनकी जमात के लोग इनसे अलग हो जाए, ये खुद। अच्छा, कायरा साहब, बिलावल आज इस्तीफों के मामले पर बोले, साथ में ये इशारा भी दिया कि पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी चल सकती है, लेकिन पीडीएम के तर्जुमान ने जवाब दिया कि अदम एतमाद की अगर बात करनी है बिलावल साहब ने तो वो मीडिया में नहीं आए बैठे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो है वो बात करें। क्या आपको लग रहा है कि ये जो नुक्ते हैं पीडीएम के इख्तिलाफात अदम एतमाद के आड़े नहीं आएंगे और एक बार फिर ओपोजिशन हुकूमत की, जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है कि ऐसे मुनकसिम ओपोजिशन सहूलतकार बन जाएगी बजाय टफ टाइम देने के? पता नहीं हमने कब सहूलतकार का रोल अदा किया जिसको आप सहूलतकारी कह रहे हैं, जरा मुझे फरमा दीजिए ताकि मैं उसका भी जवाब साथ दे दूं। वो कौन सा एक्ट? कायरा साहब, ओपोजिशन का मुत्तहिद ना होना इन 3.5 सालों में, अदम एतमाद का हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं, इस्तीफों का सुनते आ रहे हैं, आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। बिलावल साहब ने आज कहा कि जो बिलावल साहब ने बातें की, पीडीएम ने जिस तरह का जवाब दिया तो बिलावल साहब तो यही कहेंगे कि जी मैंने क्या कहा, पीडीएम ने क्या कहा, ये क्या बदतमीज लोग हैं, हम एक साथ नहीं चल सकते। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मतलब हम अपनी अदम एतमाद ले आएंगे। तो अगर डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली आप ये वाली जो सियासत है अपोजिशन की सारी, जो हमें 3.5 सालों में नजर आई, तो बज़ाहिर तो सूरतकार ही बन रही है बजाय टफ टाइम देने की हुकूमत को। पहली गुजारिश ये है कि अदम एतमाद लाने के लिए हम तो पहले से कह रहे हैं, मौक़िफ़ मौजूद है। हमारे बाकी दोस्त जो हैं वो अगर इस पे आप राजी हो जाते हैं तो फेयर एनफ। दूसरी गुजारिश ये है कि अदम एतमाद पे कौन रजिस्ट कर रहा है, क्या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें? इस्तीफों के इशू पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमने पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखा है कि जो हमारा आपस में मुआहदा हुआ था, आपका जब पीडीएम बनी थी उस वक्त जो 27 पॉइंट लिखे गए थे उसमें सेकंड लास्ट पॉइंट है अदम एतमाद, लास्ट पॉइंट पे इस्तीफों का ऑप्शन है। तो आप वो उस ऑप्शन छोड़ के डायरेक्ट आगे जा रहे हैं, वो लड़ाई उसके ऊपर तो बहुत प्रोग्राम हो चुके। सो पीडीएम से पीपल्स पार्टी और एएनपी को अलग करने के लिए जो तौहीन अमेज खत लिखा गया वो, और उसके बाद जिस तरह का अदम एतमाद के बारे में जो गुफ्तगू होती रही, ये आपको डिस्टिंक्ट करना चाहिए कि कौन सी जमातें हैं जो अदम एतमाद नहीं चाहती और कौन सी जमातें हैं जो अदम एतमाद चाहती हैं। सबको क्लब करके कंडेम कर देना अपोजिशन को, ये मुनासिब नहीं है। इस तरह प्लीज ना करें। हाँ, रही बात कि हम आए, भाई हम तो शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी कह चुके हैं, पीडीएम का फोरम हम खैर बात कह चुके, लेकिन अपोजिशन की जमातें पार्लियामान की फ्लोर पे इकट्ठी हैं और हम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इकट्ठे हैं। हम बाकायदा उनको कह चुके हैं, एक नहीं 10 दफा कह चुके हैं कि वो जब अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहेंगे हम हाजिर होंगे। चले कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे हम सिंगल आउट करके तनकीद करने से बेहतर यही है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू अवाम में ये मौजूद है कि ओपोजिशन 3.5 सालों में
उस हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पाई जो वो कर सकती थी, और उसकी बड़ी वजह जो है वो आपस के और अंदरूनी इख्तिलाफात हैं। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पहला सवाल यही करेंगे कि आप लोग जब ये कह रहे हैं कि 4 लोग जो हैं वो किसी से मिल के उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा की CVs पेश की, वो किन से मिले, मुलाकात किन से? हमारे साथ वेलकम बैक राजीन। ब्रेक से पहले शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब को आपने सुना, और जो भी आपके जहनों में सवालात थे वो हमने रखे कि हुकूमत पर तो ये लोग तनकीद करते हैं कि जी उनसे मामला नहीं चल रहा, लेकिन पिछले 3.5 सालों में अपोजिशन ने भी उस हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया जिसकी अवाम उनसे तवक्को कर रहे थे। और कुछ सवालात उन्होंने उठाए जो कि हुकूमत वक्त से बनते हैं। तो इमरान खान के करीबी साथी और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो आपसे सीधा सीधा यही कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी काबीना को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो ये बात करते हैं कि नून लीग के 4 रहनुमा जो है बड़ी अहम शख्सियत से वो मिले हैं, वजारत उज़्मा के लिए अपने अपने नाम उन्होंने पेश किया है, माइनस नवाज शरीफ की बात आ रही है, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। तो ये किन लोगों से मिले, कौन ऐसा शख्स है जो वजारत उज़्मा इनको दे सकता है, और ये बात ऐसी है कि मतलब उसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए, स्पेशली वज़ीर इत्तलात साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। वल्लाह मुझे इल्म नहीं है, ऐसी कोई बात मेरे सामने कैबिनेट में तो शेयर नहीं हुई। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हमें सबको, सियासतदान चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में, हमें एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखना चाहिए। और ख़ासकर जब एक बड़ा क्लियर पैगाम आया था, जब माजी में मोहतरम ज़ुबैर उमर साहब जब गए थे मिलने, और उसके बाद DG ISPR ने कोई 4 पॉइंटर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ अपोजिशन के हवाले से भी डिस्कस किए कि अपने सियासी मसाइल आप पार्लिमान में हल करें और अपने जो आपके केसेस हैं वो अदालतों में फ़ेस करें, और खुदारा आप जो हैं एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को सियासत में ना जो है आप लेके आएँ। मैं समझता हूँ दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए, इस पर ज़्यादा डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी फ़ौज है, मुल्क के लिए खड़ी है, मुश्किल सूरत हाल में वो आती है, और बाकी जो सियासी मसाइल हैं उनको सियासी मैदान में हम हल करें। हम डिलीवरी की तरफ तवज्जो दें, अपोजिशन जो है वो देखे कि हम में अगर कोई कमी है तो बताए, जो वो बताते भी रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क एक ऐसी सूरत हाल में है कि इमरान खान साहब का बड़े मुश्किलात से सामना था, अब भी है, और अल्लाह के करम से बड़े मेजर अचीवमेंट्स भी हमें मिले हैं। इकॉनमी में मैक्रो इंडिकेटर्स सब के सब, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन सब बेहतरी की तरफ गए। सिर्फ इन्फ्लेशन का एक इशू है जो मेजर इशू है, जो इंशाल्लाह जल्द बेहतरी की तरफ चला जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सफ़र बेहतरी की तरफ ही है। इस वक्त आदिल साहब मत भूलें कि किसान पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार 1100 अरब रुपए एक्स्ट्रा जेब में डाल चुका है। इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट, जो किसी मुल्क की बुनियाद होती है खुशहाली की, मियाँ नवाज शरीफ साहब का PMLN का 5 साल दौर गुजरा, आदिल साहब $2 अरब पर मंथ से एक टेडी पैसा कभी उनका ऊपर नहीं गया। इस वक्त हमारी हुकूमत $3 अरब पर मंथ जो है एक्सपोर्ट को वो टच कर रही है। आपका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $24 अरब की तरफ तकरीबन पहुंच रहा है। इस वक्त आपका फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो तारीखी हाई पे हैं। आपका वीट प्रोडक्शन तारीखी हाई पे है। एक इन्फ्लेशन का इशू हाल ही में आपका जो उसका हुआ फर्टिलाइजर का, देखिए मैं सच्ची बात करूंगा, जो मसला है मैं बताऊंगा आपके सामने, लेकिन जो 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 एक्टिविटी है, देखिए सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हुई है, मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड, मोटरसाइकिल कौन खरीदता है बताएं, ट्रैक्टर कौन खरीदता है? ये किसान खरीदते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, अवाम परेशान सिर्फ एक वजह से है कि महंगाई का इशू कंट्रोल हो जाए, और उस पर खान साहब का बहुत बड़ा फोकस है। तो मैं ये समझता हूं हमें पता है हमने करना क्या है। हम ये सिविल मिलिट्री डिबेट अब इस वक्त कौम का इंटरेस्ट नहीं है, ना हम एक आइडियल सिचुएशन है मुल्क का वजीर आज़म। खान साहब, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, आप चूंकि शो में अक्सर हमारे रेगुलर आते रहते हैं, स्पेकुलेशंस पर आप बात नहीं करते, और मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर वजीर इत्तलात साहब इतनी बड़ी बात कर देते हैं तो उसको इसकी फिर उनको सफाई भी देनी चाहिए। देखिए ना, उनको इस्टेब्लिशमेंट को घसीटना चाहिए पॉलिटिक्स में, अपोजिशन को ना आप करना चाहिए, और इस पर आप एग्री भी हैं इस नुक्ते नज़र पर। लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब को, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब को आज काबीना में ये बात करनी चाहिए थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग क्यों उनको ड्रैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में?
देखिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। फवाद साहब एक तो बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मेरा भाई है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, केपेबल आदमी है, क्वालिफाइड आदमी, अपनी बात का जवाब खुद दे भी सकते हैं। मेरे पास चूँकि ये 4 आदमी हैं 5 हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, हो सकता है इनके पास कुछ हो, लेकिन मैंने अपनी आपको ज़ाती राय दी है कि सियासत में हमें जितना हो सके उनको अपना काम करने दें और हम लोग अपना काम करें। खान साहब की इस वक्त मैं ये आपको अलबत्ता बता सकता हूँ कि एक आइडियल रिलेशनशिप है उनकी अपने चीफ के साथ भी है और होनी भी चाहिए, और वो भी उनको पूरी तरह बैक करते हैं, उनकी आईनी जिम्मेदारी है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ डिबेट की बात की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना फोकस आवाम के मसाइल पर रखना चाहिए। इस बात पर मुतमईन है कि जो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, पहले भी उनकी आंखें निकाली हैं, दोबारा भी निकालेंगे, और उस पर फिर हुकूमत और अपोजिशन फिर सब एक है। अगर हिंदुस्तान ने पे वो किया उस पर भी सब एक है, कश्मीर पे भी सब एक है, फलस्तीन पे भी सब एक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे भी सब एक है, आईने पाकिस्तान पे भी सब एक है, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी सब एक हैं। बाकी आपस में देखिए सियासत है, अगर अपोजिशन हमारी तारीफ करने शुरू कर दे तो उनका तो सियासत का भट्टा बैठ जाए। ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा कि कुछ ये भी शोशे उड़ाए जा रहे हैं, सदारती निज़ाम आ जाएगा, इमरजेंसी की कोई बातें हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब चाहेंगे कि इस मुल्क से पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाए और सदारती निज़ाम, क्योंकि आप उनके काफ़ी करीब हैं, डिस्कशंस भी काफ़ी, उनसे आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं, क्या वो सदारती निज़ाम के हामी हैं? वो चाहते हैं कि पार्लिमानी, समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो इस पूरे सिस्टम को आगे नहीं चला पाएगा, मुल्क के मसाइल की जड़ जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है और इसीलिए सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ा जाए? देखिए मैं पहले तो इस तासर को ज़ाहिर करना चाहूँगा कि मैं इतना कोई करीब हूँ, उनके फर्स्ट ईयर जो सीनियर लीडरशिप है ज़्यादा सलाह मशवरा होता है, हम काबीना का हिस्सा ज़रूर हैं, आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक लेवल तक ही आपकी अप्रोच होती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब और भी मशावरत करते हैं सीनियर्स के साथ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम या प्रेसिडेंशियल, दोनों पाकिस्तान में आजमाए गए हैं, दोनों के अपने नक़ाइस अपनी बेहतरियाँ हैं। मैं एक चीज़ को समझता हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, आप अहम नहीं हैं, निज़ाम अहम नहीं है, मुल्क अहम है। जो निज़ाम इस मुल्क के लिए बेहतर डिलीवर कर सके, अवाम अहम है, अवाम पाकिस्तान अहम है। अगर उनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर डिलीवर कर सकता है, यस बी इट। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर कर सकते थे, कि एक चीज़ में तरमीम तहरीफ नहीं हो सकती आदिल शाज़ेब भाई, वो है कुरान अज़ीम शान। बाकी दुनिया के तमाम कवानीन सब कुछ, लॉज आर फॉर द पीपल, पीपल आर नॉट फॉर द लॉज, सिस्टम इज फॉर द कंट्री, कंट्री इज नॉट फॉर द सिस्टम। चाहे पार्लिमानी हो, सदारती हो, इस बात का फैसला अवाम करेंगे, अवाम को करना चाहिए। बिल्कुल अवाम करेगी। और जहां तक देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में इस पे अच्छा भी हुआ है। पहले मैं इस बात की भी वजाहत कर दूं, काबीना में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री हो, इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, ये जहां से भी आया आई डोंट नो, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपनी जाती राय एज अ पॉलिटिकल वर्कर दे रहा हूं कि मुल्क को वो निज़ाम हमें देना चाहिए जो इसके लिए सबसे बेहतर हो। हमें अपने जहन को बंद नहीं करना चाहिए। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिस्कशन है तो करें डिस्कशन, वो उसका फैसला आवाम करेगी, वो थ्रू रेफरेंडम होगा, जब कभी होगा, अगर होना है। लेकिन मैं ये समझता हूं, दोबारा ये बात करूंगा, मुल्क अहम है, निज़ाम अहम नहीं है। निज़ाम मुल्क के लिए है, मुल्क निज़ाम के लिए नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि एहतसाब खान साहब जो हैं 21-22 साल पहले जब उनकी पार्टी बनी, उस वक्त से उन्होंने इस नारे को पकड़ा और आखिर वक्त तक छोड़ा नहीं, और इसी नारे को अवाम ने सपोर्ट किया और वो इक्तिदार में भी आए। नूर आलम खान जब ये बात करते हैं असेंबली के फ्लोर पे कि एहतसाब होना चाहिए और पहली 3 रोज़ को जो है ECL पे डाल दिया जाए, या जो वो पार्लिमानी पार्टी में बात करते हैं कि जी गैस बिजली के मसले मसाइल हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हलकों में नहीं जा पा रहे, इस बात की वजह से उनको शोकॉज नोटिस देने से क्या रिफ्लेक्ट कर रही है तहरीक इंसाफ? देखें, एक तो मैं भाई है मेरा नूर आलम खान, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, हमारा तो इलाका भी एक ही है और नडर आदमी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टी डिसिप्लिन होता है जिसको हमें ज़रूर ऑब्ज़र्व करना चाहिए। कभी भी जो है सब कुछ अच्छा गुडी नहीं होता। हर जमात जब होती है तो उनको मसाइल का सामना रहता है, आप मुश्किलात का फेस करते हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल आती है तो आप फौरी तौर पे जो है अपनी जमात का बुरा कहना शुरू कर दें। हमें मसाइल का सामना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस पाकिस्तान की होप इमरान खान साहब से है। इस वक्त देखें मियाँ साहब अपना दौर खेल चुके हैं, 3 बार वज़ीर आज़म गए, जरदारी साहब की जमात 4 बार पाकिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, मुल्क को क्या ठीक करना, रोटी कपड़ा मकान दिया। मियाँ साहब की हालत ये थी, तमाम दुआएं उनके, अल्लाह उनको सेहत भी दे, इज्जतें भी बहाल करे। लेकिन सवाल ये है कि मियाँ साहब की जब हुकूमत खत्म हुई है तो $9 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था,
मतलब पाकिस्तान तकरीबन खुदा न खास्ता दिवालिया होने के करीब तर था। तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। रह के इमरान खान साहब में मुझसे अब गिला हो सकता है, वो इस वजह एक बहुत बड़ी होप है। मैं फिर ये बात करूं, आखिरी होप खान साहब भी, आखिरी होप अल्लाह ताला है, उसका रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इमरान खान इस वक्त एक बहुत बड़ी होप है, जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर है, इस वक्त बहुत बड़ा वोट लेके आए हैं और दिल से वो चाहते हैं, पूरी दुनिया उनकी ईमानदारी की भी कायल है, मुश्किलात का सामना है। ऐसी हालत में अपने लीडर के साथ पक्का खड़ा होना होता है। ये नहीं है कि इसको सील पे डाल दो, उसको सील पे डाल दो। ये अपने कॉज को, अपनी तहरीक को कमजोर करने वाली बातें हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्या तनकीद से मुबर्रा हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के एमएनए करे या नहीं? जितनी वो सुनते हैं कोई नहीं सुनता। मैं मेरी जितनी सुनी है, मैं आपको वो नहीं बातें इधर बता सकता जो कोर कमेटी में जब मैं कभी था, अब तो नहीं हूं, लेकिन जब मैं था मैं बड़ी बात करता था, सुनते थे, अब भी सुनते हैं। नूर आलम खान साहब को बड़े, कभी मैंने उनको झड़कते नहीं देखा या किसी मेंबर को। ही एब्जॉर्ब्स द क्रिटिसिज्म। हाँ, वो बर्दाश्त करते हैं, हो सकता है इंसान को बुरी भी लगती है, लेकिन उसका इजहार नहीं करते। जितनी, मैं ये नहीं कि मैं कोई चमचागिर ना मैं हूं ना मुझे कोई ज़रूरत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी डिबेट होती है, मुझे नहीं पता मियाँ साहब की, कभी मैं नहीं बैठा, ना मुझे कोई शौक है उधर बैठने का, लेकिन जो लोगों से सुना है, आप जैसे और जो राइटर्स हैं, जो एंकर्स हैं या मीडिया से, कि मियाँ साहब या जरदारी साहब के सामने कोई सोच भी नहीं सकता जो डिबेट खान साहब के सामने होती है, जैसे उस दिन हुई है काबीना में। हम ये नहीं, नूर आलम खान साहब ने सवाल किया, खान साहब ने उनको एक्सप्लेन किया और फिर तसल्ली से बैठ गए। मैं समझता हूं खान साहब काफ़ी हद तक तनकीद सुनते हैं, सुन लेते हैं, जो शायद बहुत से लीडर ना सुन सकें। हमारी जमात का पहले से रुझान ये रहा, जब शुरू में जमात बनी, एक डेमोक्रेटिक कल्चर था, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन का, और एक सवालात के जरिए और डिबेट के जरिए एक नतीजे तक पहुंचने का हमारा पहले से एक तरीक़ाकार है। खान साहब हमेशा बात फ्लोट करते थे, हम आप सब अपनी राय देते थे, बाज़ औक़ात वो अपनी राय चेंज करके जो है दूसरी तरफ आ जाते थे। मैं एग्जांपल आपको ये दे देता हूं, आखिरी शायद चंद सेकंड है। 2013 की बात है, जो प्रेसिडेंशियल उस पर इलेक्शन था, उसमें एक राय ये आई थी कि बाइकआउट करें। कुछ लोगों की, मैं और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हम लोगों की राय ये थी कि नहीं, इलेक्शन लड़े। शुरू में राय ये थी कि हमने बाइकआउट करना है। खान साहब ने फिर अपनी राय चेंज की और हमने फिर वहाँ जस्टिस वजी साहब हमारे फिर सदर के कैंडिडेट बने, बाद में मसाले उनसे बने, वो अलहदा कहानी है। लेकिन खान साहब ने अपनी राय चेंज की एक बहुत बड़े फैसले पे, तो वो चेंज कर लेते हैं अगर आप उनको कन्विंस करें। आई डोंट नो कि मियाँ साहब और जरदारी साहब को उनके लोग कितना कन्विंस कर सकते थे, कितनी लिबर्टी वो देते थे डिबेट की। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल साजिब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।